کوئی بھی کھڑا ہو جائے سوال کر لے بتا دے، اگر ہے ورنہ تو بھائی آپ کو تو بھی اور بھی ماشاءاللہ پروگرام آپ کا ہے. السلام علیکم ابا حضور. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میں مطلب دنیا میں رہتے ہوئے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں. مطلب میں کتنی کوشش کیوں نہ کر لوں، میں انوالو ہو رہی ہوں دنیا میں دونوں کام کیسے ساتھ کروں؟ مطلب میں اللہ کو بھولتی ہی کیوں؟ اللہ کو میں بھولتی ہی کیوں؟ اگر میں کوئی دنیا کا کام کر رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یاد رہتے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں ہر آدمی کے اندر ہوں، وہ تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کیسے دیکھوں؟ چشمہ لگاؤ آنکھ میں، اور چشمہ کے لگائے گا وہ آدمی جو اللہ کو دیکھتا ہے. جس آدمی کو چشمہ بنانے ہی نہیں آتا وہ بیچارہ خود پریشان ہے. السلام علیکم ابا جی، میرا نام ندا اجمل عظیمی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، یہ بات ہے کہ دنیا کی کسی معاملے میں نہ اسے خوف ہے نہ ڈر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے دوستوں کو اللہ کا خوف ہے؟ اس معاملے میں کچھ آپ بتائیں. کیا اللہ کا؟ اللہ کے دوستوں کو کیا اللہ کا بھی خوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات یہ بتائیں بیٹا، بیٹے کو ماں سے خوف ہوتا ہے؟ اللہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا سنو، پوری آیت سنو. والراسخون فی العلم. اگر بندہ اس علم کو حاصل کر لیتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں، آمنا بھی، ہمارا یقین کامل ہو گیا اس بات پر. آمنا بھی، ہمارا یقین بھی اس بات پر، کل من عند ربنا، ہر شے من جانب اللہ ہے، ہر شے من جانب اللہ ہے. لیکن اللہ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم نے بتا دیا انبیاء کے ذریعے کہ خیر کرو گے اللہ خوش ہوگا، شر کرو گے شیطان خوش ہوگا. آپ خود دیکھ لیں. اچھا اب خیر اور شر کہاں سے ملے گا؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. آپ نے وہ قانون، کسی نے اگر یہ قانون پڑھا ہی نہیں خیر اور شر کا، ہماری صورت یہ بی اے ہم ہیں، ایم اے ہم ہیں، پی ایچ ڈی ہم ہیں، سب کچھ ہے، ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر چین میں علم ملے تو وہاں بھی جا کے علم سیکھو. تو چین میں کوئی آدمی عربی سیکھنے نہیں جائے گا، لیکن وہ علم کیا؟ قرآن کا علم پڑھو، قرآن کا علم پڑھو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات
ایسی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر کوئی آدمی شر کرتا ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ توڑا جاتا ہے. آدمی خیر کرتا ہے اس کا بھی ایک ایک ذرہ تولا جاتا ہے اور اجر دیا جاتا ہے. آپ کو اطمینان ہوا؟ السلام علیکم. جی حضور، میرا یہ سوال ہے کہ کیا سانس کی جو حرکت ہے وہ بھی خیال کے تابع ہے؟ دیکھیے سوال اچھا ہے. پہلی بات تو یہ خیال کی تعریف کیا ہے؟ خیال کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ کو زندگی کا خیال نہ آئے تو آپ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ڈیڈ باڈی ہے یار. اور خیال آئے تو زندہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب زندگی اور موت دونوں خیال کے تابع ہیں تو زندگی میں جو اعمال و افعال ہیں وہ بھی خیال کے تابع ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بھائی، میں الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمت بہت ہے، اللہ میاں دے دیتے ہیں. تو میں آپ افضال کی خدمت میں حاضر ہوا. بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے اس میں تلخی شامل ہو گئی ہو. تو بھائی آپ میرے سب دوست ہیں، میرے بچے ہیں. کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو، بری لگی ہو تو انگریزی میں آئی ایم سوری. اچھا اس نے ہمارے بھائی جان وقار یوسف نے اچھی ایک بات بتائی. اس میں سب کا بھلا ہوا ہے، میرا بھی بھلا ہے. میرے مرشد کریم حضور قندر بابا اولیاء نے ایک روز ارشاد فرمایا، خواجہ صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے. میں کہا صاحب سلسلہ مجھے چلانا ہے؟ میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، میں تو کسی اسکول میں پہلی دوسری کلاس بھی نہیں پڑھی. اور اتنا تو مریدوں کا اور ان کا پیروں کا چکر ہے سارا. وہ کہا نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں پڑھنا لکھنا کوئی قید نہیں ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا. پہلے ہم 2 آدمی صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے. بیچارے ہمارے ایک دوست تھے، بیلڈنگ کا کام کرتے تھے، حمید صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ویسے عاشق تھے حضور کے کہ جاتے تھے بس یوں دیکھتے رہتے، بات کچھ کرتے نہیں تھے. حمید صاحب اپنی اماں سے کہو آپ کو کھانا دیں، گئے کھانا گئے. پھر اب آپ گھر جائیں، بات نہیں کرتے تھے.
روتے رہتے دیکھتے ہوئے. ان کا ایک روز حضور کا انتقال ہوا، دوسرے روز ان کی تجہیز و تکفین ہوئی. ان کا بیٹا جنازے میں شریک ہوا. اس نے جا کے کہہ دیا ابا تمہارے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ نہیں مانتے تھے پیر فقیر. تو اس کو کہا کیا بکواس کرتا ہے یہ وہ. تو کہا نہیں ابا میں تو نماز جنازہ میں شریک ہو کے آ رہا ہوں. پہلے سے وہ بیمار تھے. تو انہوں نے کہا ہے حضور مر گئے؟ ہاں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. بس اسی وقت ان کا دم نکل گیا. اور ایک عجیب بات یہ تھی، جب حضور قنبر بابا کو قبر میں کہ سپورٹ کر رہے تھے تب بھی مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور حمید صاحب کا جب قبر میں رکھ رہے تھے تب بھی مغرب کی اذان ہو رہی تھی. تو بڑے احوال تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے جتنے بھی آپ دوست ہیں، احباب ہیں، میری اولاد ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب میں انتہائی پرخلوص جذبات کو جب میں روحانی لفظ بولتا ہوں مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. پہلے بھی یہاں بارش ہوئی، سردی شدید. ہمارے عظیمی بچوں نے، اس میں ہماری بیٹیاں بہنیں خواتین بھی شامل ہیں، شدید سردی میں وہ سب کو سنبھالا، لوگوں کو مختلف جگہوں پہ رکھا، صفائی ستھرائی کی، یہ کی وہ کی. اس مرتبہ پھر اتفاق ہو گیا، وہ بارش بدھ کی رات کو بارش ہو گئی. تو اب وہ اگلے دن برسات تھی. تو یہ ساری جگہ پانی 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 ہو گیا. اب پھر یہ انہوں نے منتظمین میں اس کے بڑے بھائی جانی تھے، منتظمین نے یہ طے کیا کہ مسجد میں کریں گے. الحمدللہ بڑی اچھی ورکشاپ ہوئی، سب خوش بھی ہوئے. لیکن ان لوگوں کا جو اصرار سامنے آیا، شدید سردی، بارش ہو رہی، اور انہوں نے بارش کو یہ کر کے اپنے فوراً انتظام کیا. 2 گھنٹوں میں وہاں ایسا انہوں نے مسجد میں انتظام کیا کہ 2000 کچھ 1028 آدمیوں نے اس میں شرکت فرمائی. میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور میرے سب عظیم بہن بھائیوں کو، اور اس میں ہمارے جو منتظم اعلیٰ ہیں اس وقت کامران صاحب کو، دوسرے ان کی ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہمت مزید عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور بلا شبہ ان کی خدمات قابل قدر ہیں. اور اگر کبھی سنہری روشنائی ایجاد ہوئی تو سنہرے الفاظ میں لکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. واقعی بڑا ایثار، بڑی قربانی. لیکن اس میں مجھے ایک بات عرض بھی کرنی، ایثار سب کو ہے، محبت سب کو ہے. اتنی محبت ہے الحمدللہ. بعض مرتبہ تو میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ میاں اتنا بھی ایثار ہو سکتا ہے، اتنی بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن ایک دل میں کبھی کبھی غبار سا اٹھتا ہے کہ اسباق کی پابندی نہیں ہوتی. تو اس کو میں کیا ہے بھائی، تم کھانا پابندی سے کھاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، آپ کے اندر جذبہ ہے، اصرار ہے، خلوص ہے.
तकलीफ बर्दाश्त करने की सकत और हिम्मत, इतनी शदीद सर्दी में सब आ गए और जनाब सफाई वफाई करके मिनटों सेकंडों में पता ही नहीं चला, कोई बदमज़गी नहीं हुई। और जहाँ जिसको बिठा दिया, मैं तो भाई जिससे भी बात की वो इंतहाई दर्जे खुश था, साहब ये बहुत अच्छा है भाई। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं उन तमाम हजरात का और उन तमाम बच्चियों का और ख़वातीन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने भाइयों की तकलीफ़ के इज़ाले के लिए ईसार किया, सर्दी बर्दाश्त की। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और अजर अज़ीम यह है कि वो इस जिस्मानी मालूमात के साथ साथ इस बात को किसी भी तरह यकीन के दर्जे को पहुंचा दें कि जिस्म जो है एक लिबास है, इसका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सब रूह के ताबे है। जो जिस चीज़ के ताबे है उसको अगर याद कर लिया जाएगा तो फिर ये रूह पहले भी काम आई जहाँ मज़ल में थे, यहाँ भी काम आई और रोज़ आपको बढ़ा भी रही है, घटा भी रही है, बालिग़ बाशऊर भी कर रही है, दिमाग कमज़ोर भी कर रही है, बुढ़ापे में आपकी हिफाजत भी कर रही है। तो असल जो चीज़ हमारी हमदर्द है, जो अल्लाह के लिए की तरफ से आपकी खिदमत गुजार है, वो रूह है। तो उसको भी अगर हम पहचान लेंगे, वाकिफ़ हो जाएंगे, तो फिर उसका यकीनी पहलू ये है कि इंशाअल्लाह जन्नत कहीं नहीं गई हमारे यहाँ से। लेकिन अगर रूह से वाकिफ़ नहीं होंगे तो जन्नत में ये गोश्त पोश सड़ान तो नहीं जाएगी ना, ज़रूर जाएगी। तो मैं आप सब हज़रात से बार बार दरख्वास्त कर चुका हूँ, असबाक़ में पाबंदी करें, असबाक़ में पाबंदी करें। आप कारोबार में पाबंदी करने की आदत है, सब आदत है, पढ़ने की आदत है, असबाक़ में पाबंदी करें, मुराक़बे में कोताही ना करें। और जो अग़राज़ व मक़ासिद और क़वाइद व ज़वाबित हैं उसको कभी ना भूलें। वो हुज़ूर क़ंदर बाबा ने ऐसा चार्टर हमें दे दिया है कि अगर हमारा उस पर अमल हो गया तो समझो आपने इब्तदाई क्लासें तो पूरी करें। लेकिन उस तरह जब तवज्जो नहीं होती, किसी से पूछता हूँ भाई, तो फिर मुझे सच्ची बात है, मैं बहैसियत बाप के, बहैसियत आपके बुज़ुर्ग के ये कह रहा हूँ कि मुझे तकलीफ़ होती है। माशाअल्लाह इतना खुलूस है, इतनी मोहब्बत है, इतना इसार है, तो सदक़े जान वाली बात है। लेकिन मेरी खुशी इसमें है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे मुर्शिद करीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो रोशनी मुंतकिल कर दी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उससे वाकिफ़ हो जाएं और वो सीख लें। और मैं कुछ भी नहीं चाहता, अल्लाह ने मुझे बेनियाज़ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये चाहता हूँ कि आप सब मेरे बच्चे हैं, आप माने ना माने, मैं आप सब से अपनी औलाद की बराबर मोहब्बत करता हूँ, आप सब के लिए दुआएं करता हूँ, आप सब की परेशानियों से परेशान हो जाता हूँ, रातों को दुआएं करता हूँ उस बात के बाद। कि भाई मेरी दरख्वास्त है, मुझे खुश करने के लिए असबाक़ में ना करो, असबाक़ की पाबंदी करो
اور اس میں یا حیو یا قیوم تو ایسی چیز ہے، وضو بے وضو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، اور وہی سب سے زیادہ لوگ بھولتے ہیں۔ دنیا بھر کی بیہودہ باتیں، غیبت، پریشانیاں، یہ وہ، آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے آپ کو سکون ملے گا، آپ بیہودہ گوئی سے محفوظ رہیں گے، شیطان بھی پاس آئے گا، اس کے لیے بھی یہ ڈھال ہے یا حیو یا قیوم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہمارے بہترین ساتھی، میں تو کہہ دوں گا میرے عاشق، جو کام میں نے کیا انہوں نے شروع کیا اور کیا، رضا الہی سے وہ تشریف لے گئے، الحمدللہ وہاں وہ خوش ہیں، لیکن یہاں بہرحال ایک خلا ہے، اور میرے چونکہ اب لوگ مجھ سے کہتے تھے، بہت لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب میں تو اب ابا جی کی شباہت بھی آنے لگی، ان کی کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا، میں نے کہا واقعی یار یہ تو شباہت تو آنی شروع ہو گئی، تو اتنا قریب بندہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ وہاں ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کو ایسے بھائیوں کی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، روحانیت کے لیے، علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ کوشش کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب رات کو آپ سبق پڑھتے ہیں، دن بھر کی تھکان ہوتی ہے، تو بھائی آپ سوئیں گے سبق پڑھیں گے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، اپنا اسباغ پڑھیں، مراقبہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تہجد کی 2 نفلیں پڑھ لیں۔ اور یہ کھانا پینا، بچے بیوی گھر بار وہاں نہیں کام آئے گا بھائی۔ وہ معذرہ کا مائلین، معذرہ کا ماسجین، کتاب المرقوم، جو کتاب آپ یہاں سے لکھ کے دے جائیں گے، اگر اس کو سجین کی ہے، پریشانی کی ہے، بربادی کی ہے، بدبختی کی ہے، بد نصیبی کی ہے، تو وہی زندگی آپ کی بن جائے گی۔ اور اگر یہاں سے آپ ایسی کتاب دستاویز لکھ کے لائیں گے جو خوشی کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، سخاوت کی ہے، بھائی چارے کی ہے، بزرگوں کے احترام کی ہے، بچوں کے اوپر شفقت کی ہے، تو یہ کتاب آپ کی علیین کتاب بن جائے گی، اور اس کا ثمر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری خواہش، میری یہ درخواست قبول کریں گے، رات کو جلدی سوئیں، اس لیے کاروبار کے بعد پھر ذہن منتشر ہوتا ہے، نیند آ جاتی، صبح جلدی اٹھیں، اس وقت اسباغ پڑھیں، مراقبہ کریں، انشاءاللہ اگر آپ نے اس میں مداومت کی تو تہجد کی طرف آپ کا ذہن بخود چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ سب لوگ کا جو تشریف لائے اتنی دور سے، بڑی آپ کو تکلیف زحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، بچوں کی خوشیاں آپ دیکھیں، عزت و توقیر آپ کا نصیب ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات حاصل کر کے اللہ کے رسول کا قرب حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔
اللہ تعالیٰ میری ٹانگیں کھول دے تو میرا دل چاہتا ہے میں سب جگہ ایک دفعہ تو ہوا ہوں, سب سے مل جاؤں بس. ماشاء اللہ بھائی ہمارے شاعر ہیں, اب تو انہیں صوفی شاعر کہنا چاہیے. تو ماشاء اللہ انہوں نے بڑی جو کچھ آپ نے ان کا کلام سنا حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, اس میں مجھے تو عشق کی جھلک نظر آتی ہے. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آئی نہ آئی. بہرحال انہوں نے یہ منقبت حضور قندر بابا کی لکھی ہے, آپ اس کو پڑھیے گا, اسٹال پر موجود ہے اور اسٹال پر موجود ہے. یہ میں بھی انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھوں گا. قلندر یاریا قلندر بھائی ہے کیا نام ہے ان کا, شہزاد عظیمی صاحب. انہوں نے چائنیز زبان میں یہ کتاب لکھی ہے وہاں کی منظوری کے ساتھ. یہ کون سی کتاب؟ نماز. یہ روحانی نماز کا ترجمہ ہے چینی زبان میں. بہت میرے خیال 1 سال لگا ہے اسے, 3 سال میں یہ کتاب تیار ہوئی. اجازت کے مراحل سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی, اور بڑی خوبصورت رنگ برنگ کی کتاب ہے. لیکن اس میں یہ ہے چینی زبان میں زبان ترکی, زبان یار من ترکی. میرے یار کی زبان ترکی ہے, ترکی میں جانتا نہیں, لیکن یہ کہ اس کتاب تبرکن آپ حضرات کو رکھنی چاہیے تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے چین میں بھی دیکھو لٹریچر ہے.
معزز خواتین و حضرات، پروگرام کے آخر میں نذرانہ درود و سلام پیش کیا جائے گا، جس کے لیے میری درخواست ہے جناب وقار یوسف عظیمی صاحب سے اور جناب محمد اسد ایوب صاحب سے۔ وقار یوسف عظیمی صاحب کا ہم انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر سال عرس کی تیاریوں میں ہماری قیادت کرتے ہیں، اور بالخصوص ورکشاپ کے موقع پر وہ نہ صرف کتابچے کی تیاری بلکہ موضوعات کی تیاری اور تمام آرگنائزنگ کے حالات کو مد نظر رکھ کر ہمیں ایک ماحول فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذا میں انتظامیہ کی جانب سے جناب وقار یوسف عظیمی صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال آپ لوگوں کو اتنی خوبصورت ماحول فراہم کرنے میں تمام تر کوششیں بروکار لاتے ہیں۔ تو اس وقت نذرانہ درود السلام پیش کیا جائے گا، آپ تمام خواتین و حضرات اس میں شامل ہو جائیں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، بس اتنا کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، میرے آقا جاکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، کلمہ طیب پڑھانا،
اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. پوری یا رب یہ دعا کر سب در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھیں سر کو جھکا کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف گنبد خضرا کرے، والہانہ جو طواف گنبد خضرا کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ان ہواؤں کو سلام یا
الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.